نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورۃ الاعراف آیت نمبر 14 سے 25 تک آج ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اس نے کہا، قصہ آدم و ابلیس ہم پڑھ رہے ہیں اور کل سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. ابلیس نے کہا، ابلیس تو ظاہر ہے بریکٹ میں آ رہا ہے، اس نے کہا ہے ایکچولی اس کا مطلب. تو بات ہو رہی ہے کہ ابلیس نے کہا، کیا کہا؟ انذرنی، مجھے مہلت دے دے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے. انذرا ینذر ہوتا ہے ڈھیل دے دینا، مہلت دے دینا. انذرنی مہلت دے دے مجھے، الا طرف یومی دن، اس دن کے، یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جب انسان اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے. بعث یبعثو سے یہ یبعثو ہے مجہول کا صیغہ. بعث اس نے اٹھایا، یبعثو وہ اٹھاتا ہے، پھر یبعثون وہ اٹھاتے ہیں، یبعثون مجہول ہو گیا، وہ اٹھائے جائیں گے. جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے اس دن تک یا اللہ مجھے مہلت دے دے. یہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی ایک طرح سے. کل جیسے میں بات کر رہی تھی نا کہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، تو ان میں سے دو کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. آج اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ اور کیا کیا لیسن ہیں اس واقعے میں ہمارے. تو ایک تو یہ سبق ہو گیا کہ ابلیس بھی دعا کر رہا ہے اللہ سے، تو ہمیں تو اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہی اس نے اللہ ہی کو پکارا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قالا فرمایا، اللہ نے جواب دیا، انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. منظر ہوتا ہے جس کو مہلت دی جائے، اسی روٹ سے ہے یہ نون ضاد را. تو اس سے یہ منظر جو ہوتا ہے نا وہ جس کو مہلت دی جائے، اور ایک ہوتا ہے منذر، ضا کے نیچے زیر جب ہو تو وہ ہوگا منذرین، اس کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینے والے. ٹھیک ہے، یہ اتنا فرق جو ہوتا ہے نا یہ ذہن میں رکھا کریں. منظر جس کو ڈھیل دی جائے اور منذر جو ڈھیل دینے والا. تو اللہ نے کہا تو من المنظرین ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہے، جا میں نے تمہیں مہلت دے دی. قالا اس نے کہا فبما، پس بوجہ اس کے، جو با سببیہ ہے، اس سبب سے، اس وجہ سے، بوجہ اس کے، ما جو، اغویتا تو نے گمراہ کیا. اغوا یغوی، اغوا اس نے گمراہ کیا ماضی ہے، یغوی اس کا مضارع ہوتا ہے. تو اغویتا فعل ماضی ہی ہے، حاضر کا صیغہ. اغویتا تو نے گمراہ کیا، نی مجھے، لأقعدن میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. قعد یقعد بیٹھنا، قعدہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، جو ہم بیٹھتے ہیں قعدہ میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. قائدن بیٹھنے والے کو کہا جاتا ہے، بیٹھنے والا. ایک اور آیت ہے قرآن کی کہ اللہ کا ذکر کرو قائدم، کھڑے اور بیٹھے، قائمم و قعودم و علی جنوبہ، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر. لأقعدن ضرور ضرور میں بیٹھوں گا. اقعد ہو گیا نا، اقعدو میں بیٹھوں گا، قعدہ وہ بیٹھا، یقعدو وہ بیٹھتا ہے، اقعدو میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اس سے پھر آگے نون ثقیلہ مزید اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک تو لام تاکید اور پھر اوپر سے نون ثقیلہ، ڈبل تاکید. ضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے،
کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. صراطک، اللہ سے بات کر رہا ہے نا، تیرے راستے میں، تیرے راستے پر میں ان کے لیے بیٹھوں گا جو تیرا راستہ کون سا ہے؟ المستقیم، سیدھا. اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، پھر دیکھنا میں ان کو صراط مستقیم کی طرف جانے نہیں دوں گا. جو تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے اس راستے پہ میں بیٹھوں گا. اور ثم پھر لآتینہم، ضرور میں آؤں گا. آتا یوتی، آنے کو کہتے ہیں. پھر لام تاکید، آتینہ نون ثقیلہ کے ساتھ، ضرور میں آؤں گا، ضرور میں حملہ کروں گا ان پر، یا ضرور میں آؤں گا ان کے پاس. من بین ایدیہم، ان کے آگے سے. بینہ درمیان، ایدی ید کی ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی دونوں ہاتھوں کے لیے. بین ایدیہم، ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے سے، ان کے آگے سے. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے. خلیفہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں. خلف کہتے ہیں برے جانشینوں کو کہا جاتا ہے نا، وہ برے خلیفہ ثابت ہوئے. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے. وان ایمانہم، اور ان کے دائیں سے. یمین کی جمع ایمان، ہم ان کے. وان ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے. مل کے یمین لونڈیوں کو کہا جاتا ہے نا، وہ بھی دائیں ہاتھ کی ملکیت. لونڈی، غلام، ان کے لیے لفظ آتا ہے مل کے یمین، ملکیت یمین کی، دائیں ہاتھ کی ملکیت، تو اس کی جمع ایمان. وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے. شمال کی جمع شمائل، اور ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا. آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی، اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. ولا تاجدو، اور نہیں آپ پائیں گے. وجدہ یاجدو سے تاجدو، تم پاؤ گے، آپ پائیں گے. اکثرہم، ان میں سے اکثر کو. شاکرین، شکر کرنے والے. ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ اکثریت ناشکروں کی ہوگی، جن کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. قال، اللہ نے فرمایا اخرج، نکل جا. خرج یخرج سے فعل امر کا سیکھا. اخرج، نکل جا. منہا، اس سے. مذعومن، مذمت کیا ہوا. مدحورا، دھتکارا ہوا. مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا بن کے یہاں سے نکل جا. لمن تابعہ کا، البتہ جس نے پیروی کی. اب یہ بھی لام تاکید ہے، قسمیہ لام ہیں یہ سارے کے سارے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام صیغے جو ہیں قسمیہ اور تاکیدی صیغے ہیں، کیونکہ شیطان کو یقین تھا کہ میں ان کو گمراہ ضرور کر لوں گا. اللہ نے فرمایا لمن تابعہ کا، البتہ جس نے پیروی کی تیری. تابعہ یتبعو، پیروی کرنا، تابع داری کرنا. منہم، ان میں سے. لأملأن، البتہ ضرور میں بھر دوں گا. لام وہی لام تاکید جو ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے. مالا یملأ ہوتا ہے بھر دینا. مالا اس نے بھر دیا، یملأ بھر دینا. ملا ان سرداروں کو بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ان وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے دل روب سے بھر جاتا ہے، اس لیے ان کو مالا ان کہتے ہیں. 9th پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، قال الملأ، سرداروں نے کہا، وہ جو لفظ ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہے. لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں جہنم، جہنم کو. منکم، تم سے. اجمعین، سب سے. ٹھیک ہے، تو ان کو بھڑکا لے، تو ان کو پرغلا لے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کے ان کو جتنا تم گمراہی کے رستے پہ لا سکتے ہو، میرے سیدھے رستے سے ہٹا لو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں. میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یا آدم اسکن، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اے آدم علیہ السلام اسکن، رہو. ساکن یسکنو، سکونت اختیار کرنا، رہنا، سکون کرنا. سکون سے بھی ہے یہ لفظ، سکونت سے بھی.
کسی جگہ پہ رہائش اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے، سکونت اختیار کرنا، اس سے فعل امر کا صیغہ ہے اسکن، رہو، انتا تم و زوجک، اور تیری بیوی. زوج کا لفظ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، مذکر مونس دونوں کے لیے. اور تمہاری بیوی الجنت، جنت میں، فکلا، پس تم دونوں کھاؤ. اب یہ جو لام ہے بلو کلر سے جو الف ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو الف ہے اس سے یہ بار بار آئے گا. آپ دیکھیں گے یہ الف جو ہے یہ مثنیٰ کا الف ہے. ویسے تو اکلا یا کلو سے اکلن کھانا، اکل حلال جیسے ہوتا ہے، اکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے، اکلن کھانا اس کا مصدر ہے، اسی سے فعل امر آتا ہے کل، کھاؤ. تو اب جب لام لگا تو یہ مثنیٰ ہوگا، دونوں کو کہا جا رہا ہے، تم دونوں کھاؤ. فکلا، بس تم دونوں کھاؤ، من حیثو، جہاں سے. اب دیکھیں یہ حیثو جو ہے نا، اس پہ کوئی اعراب میں تبدیلی نہیں آتی، من کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ ایسے ہی رہتا ہے. جہاں سے، ویئر ایور، شئتما، تم دونوں چاہو. اب پھر الف آ گیا، شئتم سے، شئتم تم چاہو، الف مین کہ تم دونوں چاہو، یہ بھی مثنیٰ کا الف ہے. فکلا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا. اب دونوں کا مفہوم کہاں سے آیا؟ با کے ساتھ جو الف لگا اس کی وجہ سے. قاریبا یقرب ہوتا ہے قریب ہونا، قاریبا وہ قریب ہوا، یہ باب سامیہ سے ہے، سین سے، سامیہ یسمع کے وزن پہ. قاریبا وہ قریب ہوا، یقرب وہ قریب ہوتا ہے. تقربا، لا تقربا، نہ تم دونوں قریب جانا. حاضی الشجرہ، اس درخت کی. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی، نہ تم دونوں قریب جانا. حاضی ہی اس وجہ سے کہ شاجرہ مونس ہے. فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے. دونوں کے لیے پھر الف مثنیٰ کا، فا پس، تا تم کے لیے، کونا تم ہو جاؤ گے. اصل میں یہ تھا تکونانی، تم دونوں ہو جاؤ گے، نون ڈراپ ہو گیا اس کا، من الظالمین، ظالموں میں سے. بس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو. وسوسہ، پھر وسوسہ ڈالا. وسوسہ یوسوسو، وسوستن، وسوسہ ڈالا. یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا. وسوستن مصدر ہے، وسوسہ ڈالنا یہ وہی ہے جو ہم سورت معوذتین میں سے جو سنتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، بادا آ یبدو، ظاہر کر دینا، تاکہ وہ لام تعلیل ہے، یبدیا وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے. پھر مثنیٰ کا صیغہ، ما جو، ووریا چھپائی گئی تھیں، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں. سوءتن کہتے ہیں شرمگاہ کو، اور سو جو جھوٹ ہوتا ہے نا، سو کا مطلب ہوتا ہے برا، برائی. جیسے کہتے ہیں علماء سو، برے علماء. اور کئی دفعہ یہ ہم نے پڑھا ہے، بسوئی برائی کے ساتھ. تو سوآتی اس کی جمع ہے. شرمگاہ کو دیکھنا چونکہ ایک برائی سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے شاید اس کا نام ہے سوءت. من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی ان پر جب انہوں نے کھا لیا. وقالا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو. اس میں شاید کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا، پھر میں دیکھوں. ربکما، تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، ما نہاکما
یہاں پہ نہیں روکا تم دونوں کو، وقالا اور کہا، ما نہاکما، ہاں یہ شیطان کہہ رہا ہے، سوری یہاں سے میں دوبارہ پڑھتی ہوں پیچھے سے، وقالا اور کہا، ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان ہاذہ الشجرۃ اس درخت سے۔ اب وسوسہ کیا ڈالا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ اللہ اس لیے، ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی دو فرشتے، ملک سے مثنیٰ کا صیغہ، ملکین دو فرشتے، تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں، یہ وسوسہ ڈالا ان کے دل، یہ درخت شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں کھانے سے منع کیا، ان کے دل میں خیال آیا ہوگا نا، ایسا تو نہیں تھا کہ شیطان ان کے سامنے آ کے بات نہیں کر رہا تھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ ہی ڈالا تھا وہاں پہ بھی۔ وقاسمہما اور اس نے قسمیں کھائیں، ہما ان دونوں سے، ہما کا صیغہ بار بار آ رہا ہے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، اب لکم اور لکما کا فرق آپ کو پتہ چل گیا، لکم تو بار بار آتا ہے نا، ہم نے پیچھے بہت دفعہ پڑھا، لکم تمہارے لیے، واسطے تمہارے، اب یہ لکما وہی الف ہے جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بار بار آئے گا، مثنیٰ کے لیے، دونوں کے لیے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لامن الناسین یقیناً خیر خواہوں میں سے، لام تاکید پھر ناسہ خیر خواہ، ناسین خیر خواہوں میں سے ہوں، قسمیں کھا کھا کے کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، فدلاہما پھر اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو، دلا کھینچ لیا، ہما ان دونوں کو، بغرور دھوکے کے ساتھ، اس نے ان دونوں کو فریب سے نیچے دھکیل کے لے آیا، کھینچ کے لے آیا، فلما پھر جب، ذاقا ان دونوں نے چکھ لیا، ذاقا کے ساتھ الف مثنیٰ کے لیے ہے، ان دونوں نے چکھ لیا، الشجرۃ اس درخت کو، بدت تو ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں یا ان دونوں کے ستر، وطفقا اور لگے، تفقا شروع کیا، یخصفانی ڈھانپنے لگے، چپکانے لگے، یخصفانی چپکانا یا ڈھانکنا، من ورق الجنتی جنت کے پتوں سے، اپنے جسم کو چھپانے لگے جنت کے پتوں کے ساتھ، ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں کے ساتھ، یہ جو آپ نے ایک ناول بھی شاید پڑھا ہوگا، جنت کے پتے، وہ اسی سے ہے، کیونکہ ورق الجنتی جنت کے پتوں نے کیا کام کیا تھا؟ چھپانے کا، ڈھانپنے کا، ستر کا، پردے کا، تو ورق الجنتی جنت کے پتے یعنی وہ چیزیں جو انسان کو چھپانے میں مدد دیں، یعنی انسان کا پردہ، اس کی جلباب، اس کا نقاب، اس کا حجاب، یہ سب جنت کے پتوں میں شمار ہوتا ہے۔ وَنَادَاهُمَا اور پکارا ان دونوں کو، آواز دی ان دونوں کو، ندا دی ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، اب جب شیطان نے ان کو بہکا دیا تو اب اللہ نے لباس ان کا اتار لیا، اب جب جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے اپنے آپ کو ان سے، وَنَادَاهُمَا اسی اثنا میں اللہ نے ان کو آواز دی، ربہما ان دونوں کے رب نے، الم انہکما کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، انہا روکنا، منع کرنا، نہا جیسے نہی عن المنکر ہوتا ہے، کما تم دونوں کو، ان تلکما تلکما الشجرۃ اس درخت سے، تل کا ہوتا ہے نا، تل کا تانی کا الائی کا، وہ کے لیے، ان سے، الشجرۃ درخت سے، کیا میں نے اس درخت سے تمہیں نہیں منع کیا تھا، روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا اور نہیں میں نے کہا تھا، اب وہ نہیں جو ہے وہ یہاں پہ بھی پڑھا جائے گا جبکہ لفظ یہاں پہ نہیں ہے،
کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لکما تم دونوں سے ان الشیطان بے شک شیطان لکما تم دونوں کا عدو مبین کھلا دشمن ہے. کیا میں نے یہ بات تمہیں بتائی نہیں تھی؟ قالا دونوں نے کہا. فوراً دیکھی اللہ نے ایک ڈانٹ پلائی، فوراً بولے دونوں، یہ بھی مثنیٰ کا الف ہے. دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم سے قصور ہو گیا، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنے ہی نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ اور اگر تو نے نہ معاف کیا لنا ہمیں وترحمنا اور نہ رحم کیا ہم پر لنکونن تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، لام تاکید اور نون ثقیلہ، ہم لازمی ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. قالا فرمایا اہبتو اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض لبازن بعض کے لیے عدو دشمن ہے، والاکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک. وقت کون سا ہے؟ قیامت کے دن تک. قالا فرمایا فیہا اس میں یعنی اسی زمین میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں، تحیونا تم زندگی گزارو گے، حیات اسی سے ہوتا ہے، وفیہا اور اسی میں یعنی اسی زمین میں تموتونا تم مرو گے، ماتا یموت موتن سے تموتونا تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ. پھر آتے ہیں واپس شروع سے. قالا فرمایا انذرنی، سوری شیطان نے کہا، قالا اس نے کہا انذرنی مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قال انک من المنذرین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے ہے، ٹھیک ہے میں نے تمہیں مہلت دے دی. اب یہ اس سے پہلے کیا بات ہو چکی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا اور ابلیس وہاں پہ موجود تھا، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین اور پھر کافروں میں سے ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، دلائل دیے اس نے، گناہ بھی کیا اور گناہ کر کے پھر اس پہ ڈٹ بھی گیا اور کہا یہ ریزن ہے میں اس سے بہتر ہوں، تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے جب راندہ درگاہ کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا اور فرمایا کہ تو فہبت منہا نکل جائے یہاں سے، تو اس نے پھر کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. قال انک من المنذرین فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے ہے. قال فبما اغویتنی اس نے کہا تو اس وجہ سے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، میں لازماً بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. اب دیکھیں کیسی ڈھٹائی ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اللہ نے چونکہ اسے مہلت دے دی تھی اور اس مہلت میں بھی اللہ کی مشیت تھی، اس کی حکمت اور ارادے کا دخل تھا. ایک حکمت تو یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا بندہ بنتا ہے، کون اس کا پجاری بنتا ہے. اب یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا، خیر کے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو خیر سے روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں خوبصورت بناؤں گا، زین لہم الشیطان جیسے آتا ہے، مزین کر دوں گا ان کو، ہر بری چیز ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. اور پھر اے اللہ تو دیکھے گا پھر میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور آپ دیکھیں گے ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد شاکرین سے موحدین ہیں،
کہ اکثر لوگوں کو آپ توحید پہ نہیں پائیں گے، ان کو میں شرک میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ اور شیطان نے اپنا یہ گمان واقعی سچا کر دکھایا۔ سورہ سبا میں آتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ ہی شیطان کا ہی بندہ بنا ہوا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پناہ مانگنے کی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ اس سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور کیونکہ اس نے تو ایک تہیا کیا ہوا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا۔ قال اخرج، اللہ نے فرمایا نکل جا، منہا اس میں سے، مذعوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، لمن تابعک منہم، یقیناً جس نے تیری پیروی کی ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو ضرور بضرور میں بھر دوں گا تم سب سے جہنم کو۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب سے، جنوں سے، شیطانوں سے اور ان انسانوں سے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یا آدم اسکن، پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، یہ ٹیسٹ آ گیا، پھر جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہاں ٹیسٹ یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ فوسوس لہم الشیطان، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب اس سے یہاں ہمیں کیا ایک بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان ان کے سامنے نہیں آیا تھا، ایسے ہی وسوسہ ڈالا تھا جیسے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو بہکانے کے لیے شیطان نے، تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے، ان دونوں کے لیے جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، ان دونوں کے سطر، من سوآتہما، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور وجہ سے منع نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیسے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، ان کو بہکایا، اور انسان بھی، حضرت آدم بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ او تکون من الخالدین وقاسمہما، قسمیں کھا کھا کے ان سے کہا، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ قسمیں کھا کے کہا، اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں متاثر ہو گئے اور کیا کیا انہوں نے، اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب وہ درخت کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس پہ ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے بڑے اس پہ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ ظاہر ہے کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا علماء مختلف ان کے معنی بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یہاں نہ موقع ہے اور نہ ٹائم ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، فَدَلَّاهُمَا، کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے سے، فریب سے۔ پھر جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو، اب وہ درخت کوئی کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، ان دونوں کی شرمگاہیں یا ان دونوں کے سطر ان دونوں کے روبرو، بے پردہ ہو گئے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب شرم سے اللہ نے وہ جو ایک جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا وہ لباس اتار لیا۔ اب جب پھر جنت کے پتے لے کے اپنے آپ کے اوپر چپکانے لگے، اور اللہ نے پھر آواز دی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ان کو کیا آواز دی، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو اس درخت سے، اور میں نے نہ کہا تھا تم دونوں سے کہ بے شک شیطان تمہارا دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں ایک بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے، اوپر دیکھیں فلما ذاق الشجرۃ،
ذاقا کے ساتھ جو الف ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو، دونوں نے۔ اب عیسائیت میں یہ چیز ہے کہ وہ عورت کو تو ایک برائی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت نے بہکایا، عورت حضرت حوا جو تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آئی، اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس طرف لگایا، اس وجہ سے اصل ذمہ دار اور قصوروار حضرت حوا ہے۔ قرآن دیکھ لیں، اب اگر آپ اتنی سی گرامر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ مثنیٰ کا صیغہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک نے نہیں چکھا، ذاقا، دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو۔ پھر ہر جگہ یہ جو مثنیٰ کا صیغہ بتا رہا ہے کہ دونوں نے، اور دعا بھی مانگی تو دونوں نے دعا مانگی، اور اللہ نے بھی جب بات کی ہے تو دونوں سے، کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، اب دونوں نے دعا بھی مانگی ہے تو دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم سے قصور ہو گیا، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا توبہ استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا، اور حضرت قصہ آدم و ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے سورہ بقرہ میں، اور اب ایک دفعہ یہاں پہ ہے، 5 دفعہ مکی صورتوں میں ہے اور ایک دفعہ مدنی صورت سورہ بقرہ میں۔ اور جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اپنی دعوت آگے بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اس واقعے کو بار بار بیان کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قصور آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور قصور ابلیس نے بھی کیا، لیکن اس نے تکبر کیا، وہ ڈٹ گیا، وہ اڑ گیا، وہ دلائل دینے لگا، اپنے گناہوں کو ماننے کی بجائے وہ دلائل دینے لگا کہ اس وجہ سے میں نے تو یہ نہیں سجدہ کیا، میں نے تو اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ فرق ہے شیطانی ذہن میں اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ایک طریقہ ہے اس میں، کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے، کون شیطان کا بندہ بنتا ہے، اس چیز سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال اهبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی شیطان اور انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور رہتے ہیں اور رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ اور فرمایا کہ قَالَ، فرمایا فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں تمہارا جینا ہوگا، اسی زمین میں، اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ اب دنیا میں بھیج دیا اللہ نے ایک امتحان کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے، جب دنیا میں جاؤ وہاں پہ ایک مقرر مدت کے لیے رہو، وہیں جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اسی زمین میں لوٹائے جاؤ گے اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں الگ الگ لکھ دیے گئے ہیں، ان کو آپ پڑھیے گا، ان کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ، ان کو کاپیز پہ لکھ سکتے ہیں۔ ابھی سیکنڈ میٹنگ ہوگی، اس میں آپ کو یہ دوبارہ سے ان الفاظ کی وضاحت پھر سے کی جائے گی۔ پھر یہ ہے جی، یہ سارے الفاظ ہیں، یہ بھی الفاظ ہیں، اور آگے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون